السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، خوش آمدید ہمارے چینل میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن جن کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہے، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جی ہاں، ابو لہب اور ابو جہل۔ یہ دو نام اسلامی تاریخ میں کفر و عناد کی علامت بن چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دونوں آخر تھے کون؟ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا، اور انہوں نے اسلام کے خلاف ایسا کیا کہ ان کے نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے ابو لہب اور ابو جہل کی حقیقت، ان کا خاندانی پس منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ، اور وہ واقعات جن کی وجہ سے یہ دونوں اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں شمار ہوئے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب ضرور کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابو لہب کی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیز بن عبد المطلب تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے سگے بھائی۔ اس اعتبار سے ابو لہب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ خون کا رشتہ تھا، ایک ہی خاندان بنو ہاشم کا حصہ۔ ابو لہب یعنی شعلے والا باپ، یہ لقب انہیں ان کے سرخ و سفید چمکدار چہرے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ لقب ایک تعریفی انداز میں استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب اس شخص نے اسلام کی مخالفت میں انتہا کر دی تو یہی نام اس کی بدبختی کی علامت بن گیا۔ ابو لہب مکہ کے امیر اور بارسوگ لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو روایات میں ملتا ہے کہ ابو لہب نے اس خوشی کے موقع پر اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، کیونکہ اسی نے آ کر خوشخبری سنائی تھی کہ اس کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ابو لہب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ایک عظیم خاندانی رشتہ تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے بہت سے سرداروں کی طرح ابو لہب بھی اس دعوت کا سخت مخالف بن گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی بھتیجے کا سب سے زیادہ سخت اور بے رحم مخالف بن گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا آغاز کیا تو ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے مختلف قبیلوں کو نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسی موقع پر ابو لہب نے، جو کہ سب کے سامنے موجود تھا، نہایت بے ادبی سے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اس گستاخانہ جملے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ المسد، جسے سورۃ اللہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو، اس کا مال اور اس کی کمائی اسے کچھ فائدہ نہ دے سکی، اور عنقریب شعلوں والی آگ میں جائے گا۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ قرآن مجید میں کسی زندہ شخص کے متعلق اس کی موت اور جہنم میں جانے کی خبر پیشگی طور پر دی گئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو لہب اسی حالت کفر پر مرا۔ اس نے کبھی ایمان قبول نہ کیا۔ ابو لہب کی بیوی کا نام اروی بنت رہب تھا، جو ابو سفیان کی بہن تھی، لیکن وہ اپنی بد زبانی اور شرارتوں کی وجہ سے ابو جمیل، لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی کے لقب سے مشہور ہوئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اسی وجہ سے سورۃ المسد میں اس کا بھی ذکر آیا کہ وہ لکڑیاں ڈھونے والی ہوگی اور اس کی گردن میں مضبوط رسی کا توق ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ کا کلام ہمیشہ کے لیے ان کی رسوائی کا سبب بن گیا۔ اب بات کرتے ہیں ابو جہل کی۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام بن مغیرہ تھا، اور وہ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ ابو لہب کے برعکس ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی خونی رشتہ دار یعنی چاچا نہیں تھا، وہ قریش کے ایک الگ خاندان سے تھا۔ البتہ پوری قریش قبیلہ ایک وسیع نسبی سلسلے سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے دور کے قریشی قرابت داری ضرور موجود تھی، مگر قریبی خاندانی رشتہ نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے ابو جہل کو ابو الحکم یعنی حکمت والے کا باپ کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم میں دانش مند اور معاملہ فہم سمجھا
سمجھا جاتا تھا اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کی شدید مخالفت شروع کی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو صحابہ کرام نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہنا شروع کر دیا، اور یہی نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ابو جہل مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا اور اسلام کا کٹر ترین دشمن تھا۔ اس نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی بلکہ کمزور اور غریب مسلمانوں پر بدترین ظلم و تشدد بھی کیا۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین، ان سب پر ہونے والے مظالم میں ابو جہل کا نام بار بار آتا ہے۔ حضرت عمار رضی تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ رضی تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شہید تھے، ان کی شہادت میں بھی ابو جہل کی ملوث ہونا تاریخ میں مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو جہل کے متعلق فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو جہل کا ظلم اور تکبر اس درجے کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرعون جیسے سرکش حکمران سے تشبیہ دی۔ ابو جہل نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دے گا، لیکن جب وہ ایسا کرنے کے قریب پہنچا تو خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا، اور بعد میں بتایا کہ اس نے آگ کی ایک خندق اور خوفناک پروں والی مخلوق دیکھی تھی۔ ابو جہل کی دشمنی کا انجام غزوہ بدر میں ہوا۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو 2 ہجری میں پیش آئی۔ ابو جہل نے ہی مکہ کے قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسایا اور خود بھی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے میدان بدر میں پہنچا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی، حالانکہ ان کی تعداد اور ساز و سامان کفار کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ اسی جنگ میں ابو جہل مارا گیا۔ روایات کے مطابق 2 نوجوان انصاری صحابہ حضرت معاذ بن عمر، حضرت معاذ بن افرا رضی تعالیٰ عنہ نے اسے شدید زخمی کیا، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں اسی زخمی حالت میں پایا اور اس کا کام تمام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی موت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ پیارے ناظرین، ابو لہب اور ابو جہل کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ خون رشتہ یا خاندانی قربت ایمان کی ضمانت نہیں ہوتی۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا ہونے کے باوجود ہدایت سے محروم رہا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، سب سے پہلے ایمان لانے والے میں شامل ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ حق کی راہ میں مخالفت اور دشمنی دنیاوی عزت و مرتبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ابو لہب اور ابو جہل دونوں مکہ کے طاقتور اور با اثر سردار تھے، لیکن ان کی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ جتنی بھی سازشیں اور مظالم ان دشمنان اسلام نے کیے، اسلام کا پیغام رکنے کے بجائے مزید پھیلتا گیا، اور آج پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اسی دین پر عمل پیرا ہیں جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابو لہب اور ابو جہل کے بارے میں نئی اور مستند معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔